آزاد کشمیر میں پرتشدد مظاہرے، حکومتی ٹیم اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات جاری۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مذاکراتی ٹیم مظفر آباد پہنچی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واقعات کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا۔ کہا، پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ مذاکراتی کمیٹی مسائل کا فوری اور دیرپا حل نکالے۔ ایکشن کمیٹی کے ارکان حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے تعاون کریں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی مسئلے کے پرامن حل کے لیے پرامید۔ کمیٹی کی قیادت کرنے والے راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے، ایسی صورتحال میں پاکستان اور کشمیر کے دشمن فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوشش ہے بات چیت سے مسائل کا حل نکالیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، تشدد سے معاملات سلجھتے نہیں، الجھتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، عوام سے اپیل ہے ایسے عناصر سے دور رہیں جو پاکستان کے امن میں خلل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا، مذاکرات میں جو کمی رہ گئی تھی کوشش ہوگی اسے دور کیا جائے۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شرپسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کام خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کہتے ہیں، حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پیمز میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، ہمت اور حوصلے کو سراہا۔ پیمز میں اسلام آباد پولیس کے 31، آزاد کشمیر پولیس کے 12 اہلکار زیر علاج۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی آزاد کشمیر کے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ کہا، احتجاج کرنے والوں سے درخواست ہے مقبوضہ کشمیر کی 3 نسلوں کی جدوجہد پر غور کریں۔ جو آپ کو میسر ہے اس کا عشر عشیر بھی وہ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کشمیر کی آزادی کی تاریخ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں۔ کشمیر کی جنگوں میں شہید فوجیوں میں پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی، گلگتی اور بلتی شامل ہیں۔ پاکستان نے اپنا وجود کشمیر کی آزادی کے لیے داؤ پر لگایا ہے اور لگائیں گے۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر کی اشتعال انگیزی اور تشدد۔ حکومت کی جانب سے کئی بار مذاکرات کی دعوت کے باوجود عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جاری۔ چند شرپسندوں نے پولیس اہلکاروں پر حملے کر دیے، اہلکاروں سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی چھین لیا۔ زخمی اہلکار کا کہنا ہے، ہمیں یرغمال بنا کر وردیاں پھاڑ دی، پتھر اور ڈنڈے مارے، فائرنگ کی، آنسو گیس بھی پھینکی۔ مظاہرین کے تشدد سے ایس پی بھی زخمی ہوئے۔ پولیس پر بلا اشتعال فائرنگ میں آزاد کشمیر پولیس کے ASI سمیت 3 اہلکار شہید اور درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ اسلام آباد پولیس کا نیشنل پریس کلب پر دھاوا اور توڑ پھوڑ۔ مظاہرین سمجھ کر صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ کیفیٹیریا میں موجود صحافیوں پر بھی ڈنڈے برسائے۔ PFUJ کے صدر افضل بٹ نے بتایا، پولیس نے صحافیوں کو لٹا کر مارا۔ بدترین واقعے پر آنکھیں بند کر لی تو یہ واقعہ دیگر جگہوں پر بھی پیش آ سکتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ سیکریٹری نیشنل پریس کلب نیر علی کا تشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ انٹیریئر منسٹر نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ میں بھی اس واقعے کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ اس کے ساتھ غیر مشروط پریس کلب، آپ کی انتظامیہ اور تمام صحافیوں سے پولیس کی طرف سے اور ایز اے اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر میں حاضر ہوا ہوں اس معافی کے لیے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نیشنل پریس کلب پہنچ گئے۔ کہا، پولیس اہلکاروں کو پریس کلب کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ بطور وزیر مملکت پولیس کی جانب سے غیر مشروط معافی مانگنے آیا ہوں۔ باہر احتجاج کرتے مظاہرین نے پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی۔ کچھ لوگ بھاگ کر پریس کلب کے اندر آئے۔ جو واقعہ پیش آیا، پولیس اور انتظامیہ کا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
IG اسلام آباد کو پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ PFUJ کے صدر افضل بٹ نے کہا، آپ کی معذرت پر اجلاس کے بعد جواب دیں گے۔ ہمارا ابھی اجلاس ہوگا، اس کے بعد اگلا لائحہ عمل دیں گے۔ غزہ امداد لے کر جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کا حملہ، پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 200 افراد کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا کی لائیو سٹریمنگ بند کر دی، انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کو جام کر دیا، پانی کی توپوں سے کشتیاں ڈبونے کی بھی کوشش کی۔ اسرائیلی نیوی نے گلوبل فلوٹیلا کی 43 کشتیاں قبضے میں لے لیں، اشدود کی بندرگاہ پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت اور رکاوٹوں کے باوجود گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی ایک کشتی غزہ کے پانیوں میں داخل۔ مانیٹرنگ ٹیم نے بتایا، میکنو نامی کشتی غزہ کے پانی میں ٹریس کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملے کی مذمت۔ وزیراعظم کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں پاکستانیوں کی باوقار شرکت کی ستائش، کہا مشتاق احمد، مظہر سعید، وہاج احمد، اسامہ ریاض اور دیگر پاکستانیوں نے عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا۔ یہ اقدام پاکستانیوں کی انصاف کے لیے جدوجہد اور مدد کے جذبے کی نمائندگی ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستانیوں کی سلامتی، وقار اور جلد وطن واپسی کے لیے دعا گو اور کوشاں ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری۔ ترکیہ، ملیشیا، تیونس، اسپین، یونان، ارجنٹائن اور ڈنمارک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کی غزہ میں جاری نسل کشی، گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملوں کی شدید مذمت، اسرائیلی مظالم اور فلسطین کے حق میں نعرے۔ مظاہرین کا عالمی برادری سے فلوٹیلا کے امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ اسرائیل کو تشدد سے روکنے اور اسلحے کی فراہمی بند کرنے کے لیے بھی آواز اٹھائی گئی۔ ہالی ووڈ کے 5000 سے زائد اداکاروں، فلم سازوں اور صنعت کاروں نے اسرائیلی فلم انڈسٹری کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، موقف اپنایا۔ یہ انسانی حقوق کی حمایت میں ایک غیر جانبدار اقدام ہے۔ مقصد غزہ میں جاری تنازع اور اسرائیلی پالیسیز کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کے حملے کی دنیا بھر میں شدید مذمت۔ کولمبیا نے اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ ملائیشین وزیر اعظم نے کہا، انسانی ہمدردی کے مشن کو روک کر اسرائیل نے نہ صرف فلسطینی عوام کے حقوق بلکہ بین الاقوامی ضمیر کی بھی توہین کی ہے۔ حماس کا کہنا ہے فلوٹیلا کو روکنا اور کارکنوں کو گرفتار کرنا دہشت گردی ہے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرے۔ نواز شریف کی بیٹی ہوں، ہمیشہ پنجاب کی بات کروں گی اور اس پر معافی بھی نہیں مانگوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دو ٹوک موقف، کہا سیلاب آیا تو لیکچر دیا گیا کہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ آج ہم IMF کے غلام بنے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کا سوچتی ہوں تو سننے کو ملتا ہے IMF نہیں مانے گا۔ یہ کتنی بڑی تذلیل ہے۔ میں اپنے لوگوں کو کبھی کشکول پکڑنے نہیں دوں گی۔ عوام کام کرنے والوں اور فقط باتیں کرنے والوں میں فرق سمجھیں۔ پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش، حکومت کا ایک بار پھر رابطہ، پی پی قیادت سے براہ راست ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی۔ پیپلز پارٹی نے پارٹی قیادت کی عدم دستیابی سے آگاہ کر دیا، بتایا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ملک میں موجود نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پی پی قیادت کو براہ راست اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے شرمیلا فاروقی کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، کہا پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، آپ عوامی فلاح کے 17 منصوبے بھی نہیں گنوا سکتے۔ مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کیے، 50 مکمل ہو چکے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ کیوں زبردستی پنجاب کے سیلاب متاثرین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟
سندھ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ 17 سال کی حکومت والوں کو پنجاب سے موازنے کا شوق ہے تو آ جائیں، مناظرہ کر لیں۔